نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ جل وعلا شانہ کے لیے تعریف و توصیف ہے، تجلیل و تقدیس ہے، تحمید و تکبیر ہے. ہم اس کی حمد و ثنا، اس کی شایان شان بیان کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد آخری نبی رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کی طرف سے انگنت بے شمار درود و سلام پہنچے. خطبہ جمعہ کے لیے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک نور کا ذکر ہے. عربی زبان میں نور کے معنی روشنی کے ہوتے ہیں. نور جو یہاں مذکور ہے اس کی ضرورت بطور خاص ہم سب کو بروز قیامت پڑے گی. ایسی روشنی جس روشنی کے سہارے میدان محشر میں آدمی اس جگہ سے اس جگہ جا سکے. آپ نے میدان محشر کے مصائب و آلام اور تکالیف کے مناظر کے تذکرے بہت سے ہیں، لیکن ایک ایسی تکلیف جس کا تعلق اندھیرے سے یہ ہم لوگ کم جانتے ہیں. ہم نے یہ بہت بار سنا ہے کہ میدان محشر میں بہت سخت گرمی ہوگی، یہ سورج سوانیزے سے حرارت ڈال رہا ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوب جائیں گے. ہم نے یہ بہت سنا ہے کہ کوئی ٹکنے بھر، کوئی گھٹنے بھر، کوئی کمر بھر، اور قرآن کی بعض آیتوں کی تشریحات کی روشنی میں آدمی وہاں تک ڈوب جائے گا پسینے میں کہ اس کا پسینے کا پانی ناک میں چڑھنے لگے گا اور آدمی اس میں ڈوب ہی جائے گا. یہ سارے تذکرے ہم نے بارہا سنے ہیں. اور یہ بھی سنا ہے کہ قیامت کے دن نہ کوئی باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، نہ میاں بیوی کی، نہ بیوی میاں کے لیے.
ہر رشتے ڈسکنیکٹ کر دیں گے لوگ، اور نفسی کے عالم میں بہت پریشانیاں جھیلنی پڑے گی۔ ایسے موقع پر ایک پریشانی آپ یہ بھی جان لیجیے کہ ایک بارگی روشنی ہو، اندھیرا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس اندھیرے میں آدمی ٹانگ توئیاں بہنے بائیں ہاتھ پیر چلائے اور ہاتھ پسارے نہ سوجھے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اسی نور کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب تم یہ کام کرو گے، اس طرح سے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری روشنی برقرار رکھے گا اور تمہیں نور عنایت کرے گا۔ آپ کو ایک بات یہ بھی بتلا دیں کہ یہ ایسا نور ہے جس نور کو پانے کے لیے جتنے انبیاء کرام گزرے ان تمام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اس نور کو، رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کر کے اللہ رب العالمین سے ان کے اس جملے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا، ربنا اتمم لنا نورنا، اے بار الہ ہمارے نور کو مکمل کر دے۔ آپ پڑھ رہے ہو اور اچانک روشنی ڈیم ہو جائے تو ایک لفظ بھی دکھائی نہیں دے گا، اس وقت آپ کی دلی چاہت ہوگی کہ روشنی ہو جائے تاکہ ہم پڑھ لے جائیں، لیکن قیامت کے دن اس تپش کے ماحول میں، اس گھنگھور مطلب تکالیف دہ مناظر کے ماحول میں اگر ایک بارگی وہ تمام تکلیفوں کے ساتھ ایک بڑی تکلیف ہو جائے کہ اندھیرا چھا جائے، کوئی کسی کو دیکھ ہی نہ پائے، تو آپ سوچو کیا ہو سکتا ہے، کتنی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے آدمی۔ اسی تکلیف کا یہاں تذکرہ ہے، اور کن لوگوں کو وہ تکلیف نہیں پہنچے گی، کن لوگوں کو وہ تکلیف پہنچے گی، اسی چیز کا بیان آج کے خطبے میں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ غالباً سورہ حدید کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب ڈرنے کا کیا معیار ہے اور ڈر تقویٰ کسے کہتے ہیں، یہ تقوی کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آدمی کہیں پر الیکٹرک سینٹر ہو اور وہاں پر 440 وولٹ کا پاور ہو اور تار ننگا ہو، یا کہیں پر 1100 وولٹ کا پاور ہو، تار ننگا ہو، تو آپ وہاں پر دیکھو گے کہ الیکٹرک وبھاگ کی طرف سے ایک بورڈ لگا رہتا ہے اور اس میں 2 ایسے سوکھی ہوئی ہڈیاں ایسے رکھ کر کے کوشن لکھ دیا جاتا ہے یا ساودھان لکھ دیا جاتا ہے۔ ایسا دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو وہی کوشن یا وہی ساودھان جو 1100 وولٹ کے لیے، 440 وولٹ کے لیے آدمی کے واسطے خطرناک ہے، ویسے ہی خطرناک دینی مسائل کے وہ مسائل ہیں جنہیں اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے، اور وہ مسائل ہیں جنہیں نہیں کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی جن سے روکا ہے۔ اسی چیز کو شریعت میں، قرآن میں معروف اور منکر کہا جاتا ہے۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ معروف ہیں اور جو نہیں کرنے کے ہیں وہ منکر ہیں۔ تو جو آدمی منکر کے قریب جائے، جیسے جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، زناکاری نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنا، عیاری نہیں کرنا، مکاری نہیں کرنا، فریب کاری نہیں کرنا، دجل کاری نہیں کرنا، حرام کاری نہیں کرنا، سود خوری نہیں کرنا، رشوت خوری نہیں کرنا، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو منکر ہیں، نہیں کرنا چاہیے، اور وہ آدمی کرتا ہے تو اسے کیسا لگنا چاہیے؟ اگر ایمان والا اور متقی ہے تو وہ جب اس کی طرف ایک قدم بڑھائے گا تو اسے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہاں 440 کا نہیں 1100 وولٹ کا جھٹکا ہے، اگر لگ گیا ہاتھ میں تو ہم نہیں رہے، ہمارا خون پانی جو جسم کے اندر ہے سب سوکھ جائے گا، ہماری روح فنا ہو جائے گی۔ اتنا ڈر اگر آپ کو ان منکرات سے ہے تو آپ متقی ہیں۔ اسی طرح کرنے کا کام ہے، جیسے نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینا چاہیے، ہمدردی کرنا چاہیے، بے خائی کرنا چاہیے، صدق و صفا اپنانا چاہیے، امانت داری کرنا چاہیے، خیانت داری سے بچنا چاہیے۔ یہ سارے اس طرح کے جتنے اعمال ہیں
ان اعمال کو اگر ہم نہیں کر پاتے تب بھی وہی جھٹکا محسوس کریں. اگر یہ جھٹکا آپ نے محسوس کر لیا تو آپ متقی ہو، اور اگر نہیں کر پائے تو متقی نہیں ہو پائے. ایمان والے ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان والے بہت سے ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم رسید ہونے کی خبر دی ہے قرآن کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ. آپ سوچو کہ ایک طرف ایمان والا اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور دوسری طرف اسی ایمان والے کو تقوی کا درس دے رہا ہے، تقوی کی تعلیم دے رہا ہے. اس کا مطلب کہ ایمان والا ہونا ہی بخشش کے لیے کافی، بولو ایمان والا ہونا ہی بخشش کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ متقی کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے. اچھا، خاص طور سے آگے کی جو آیت ہے وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، ایک طرف آمین ایمان والا کہہ بھی رہا، دوسری طرف کرا ایمان اللہ اور رسول کے اوپر. دراصل یہ جو پہلا ایمان والا ہے وہ ایمان والا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایمان والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، تو اب جو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے موجود تھے، نسلاً بعد نسلی چلے آ رہے تھے، وہ لوگ اپنے اس پیغمبر کو چھوڑنا گوارا نہیں کر رہے تھے، یا کسی بھی وجہ سے ان سے عقیدت کے ڈور میں بہت سخت بدے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس رسول پر ایمان لاؤ جو پرزینٹ ٹائم میں بھیجا گیا. اگر تم نے ایسا کر لیا تو یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈبل اجر دے گا. ایک اس رسول پر ایمان لانے کا اجر، اور ایک پہلے والے رسول پر ایمان. تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تم دو رسول کا زمانہ پا جا رہے، سمجھے؟ تو دو رسول کے اوپر ایمان لانے کا تمہیں اجر ملے گا. بعض مفسرین یا شارحین یا مترجمین اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ کفلین من رحمتہ کا مطلب اللہ تعالیٰ دگنا اجر دے گا مرنے کے بعد. میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں، اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر کی کمی نہیں ہے. اگر وہ چاہے تو دونوں جہان میں، یعنی اس دنیا میں بھی، مرنے کے بعد والی دنیا میں بھی اللہ ڈبل اجر دے سکتا ہے. اور اللہ کی ذات سے ہمیں نا امیدی بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ دگنا اجر دے سکتا ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم پہلے والے رسولوں پر بھی ایمان لے آئیں، اور اس زمانے کا جو ہمارا رسول ہے ہم اس رسول پر بھی ایمان لے آئیں، اور ان دونوں ایمان کے ساتھ ہم زندہ رہیں اپنے رسول کی شریعت کو اپنا کر کے، اور پہلے کے لوگوں کی شریعتیں جو تھی وہ سب کے سب کینسل اور ملتوی سمجھتے ہوئے ہم اپنے رسول کی آخری شریعت مان کر کے اس شریعت پر عمل پیرا رہیں، تو بلا شبہ ہمیں دگنا اجر ملے گا، اور ہم اسی امت میں سے ہیں انشاءاللہ الرحمن، ہم اس کے مستحق بنیں گے. اس لیے کہ امت محمدیہ کا ہر فرد بشر جس کا تعلق ایمان سے ہے وہ حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور تمام فرشتوں پر، تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، سمجھے؟ اور یہی مطالبہ اس صورت کے اندر. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دگنا اجر تو ہم دیں گے ہی، اس کے علاوہ ایک چیز اور دیں گے، تمہارے لیے نور دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، ہم نور دیں گے، ایسا نور جس کے ذریعہ تم چلو گے. اب دیکھو یہ یہاں پر وہ وضاحت نہیں ہے کہ کہاں چلو گے، لیکن ہم اس کی تعبیر قرآن کی تدبیر کے لحاظ سے کر سکتے ہیں. قرآن میں فہم و تدبر کے سمندر میں غوطہ لگا کر کے یہ معنی نکال سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی آفات، بلیات، مصائب و آلام کے راستے آئیں گے، اگر یہ ایمان والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس دور میں بھی روشنی پیدا کرے گا آگے بڑھنے کے لیے، نمبر 1. اور نمبر 2 جو معنی عام ہے تفسیر کی روشنی میں وہ یہ ہے کیا، جس کو دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کو کہتے ہیں تفسیر الآیات بالآیات القرآنیہ. اللہ رب العالمین کے کلام کی تفسیر قرآن ہی کے ذریعہ سے کی جائے
جس سے معنی واضح ہو جائے. ایسی تفسیر بہت ہے. اللہ رب العالمین جزائے خیر دے ان مفسرین کرام کو جنہوں نے اس طرح کی محنت کر کے بہت بڑی بڑی تفسیری کتابیں لکھ ڈالی ہیں. قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے ایک جگہ فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. اے نبی جس دن آپ دیکھیں گے کہ مومن مرد مومنہ عورتوں کا نور، ان کی روشنی ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے چل رہی ہوگی. یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا اور اسی نور کی روشنی میں یہ بھاگ رہے ہوں گے. کدھر بھاگ رہے ہوں گے؟ یہی تفسیر طلب چیز ہے. کہاں بھاگ رہے ہوں گے؟ کہاں جا رہے ہوں گے؟ دراصل جنت کے طرف جانے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے ایک پل ہوگا، صراط اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں. ایک راستہ ہوگا جس کو گزرنا اور اس سے کراس کیے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. مسلم شریف کی ایک لمبی روایت ہے. اس پل صراط کی تشریح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث سے کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے مان لو یہ پل کا راستہ، یہ پل ہے. کسی بھی پل کا تصور آپ کرو گے تو دہنے بائیں ریلنگ لگی رہتی ہے، بول رہتی ہے نہیں رہتی ہے. تو اس ریلنگ کا تصور کرتے ہوئے سوچو کہ مسلم شریف کی روایت کی روشنی میں دونوں طرف ریلنگ سے جب آپ گزرو گے تو کانٹا ہوگا، ایسے لوہے کا بہت نوکدار کانٹا جو آپ پر جھپٹے گا. آپ کی رفتار جتنی تیز ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کامیاب ہوں گے. آپ کی رفتار اگر اتنی تیز ہے کہ ادھر سے کانٹا دوڑا آپ کو نوچنے کے لیے اور آپ سب سے آگے نکل گئے تو وہ خراش تک آپ کو نہیں آئے گی اور یہاں سے لے کر پورا پل صراط آپ کراس کر جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لوگ کہیں خراش لگ جائے گا، کہیں ان کو خراش لگ جائے گا، زخم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی گرتے پڑتے وہ بھاگ ہی جائیں گے، نکل جائیں گے. اب یہ الگ بات ہو گئی کہ وہ آگے کیا ہوگا ان کا. وہ ان کو ایک نہر کے اندر غسل دلایا جائے گا، پھر سارا زخم ٹھیک ہو جائے گا. بوڑھا ہے تو جوان ہو جائے گا اور اگر کالا ہے تو گورا ہو جائے گا، دبلا پتلا ہے تو تندرست ہو جائے گا. اس طرح سے سارے عیوب و نقائص سے پاک صاف ہو کر کے جنت کی حوروں کے لائق بن کر کے وہ جنت کی طرف چلا جائے گا. سمجھے؟ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اور یہی بات نہیں ہوگا کہ یہ لے کر کے نکلیں. ادھر آواز آئے گی بشراکم اليوم، بشراکم اليوم، اے مومن مردو مومنہ عورتو تمہارے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، جاؤ تمہارے لیے کامیابی قدم چومنے والی ہے. یہ تو نکل گئے. اب اسی پل صراط سے گزرنے کے لیے ایک ٹیم اور آ رہی ہے، وہ بہت دردناک ٹیم ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. مومنوں کا گروپ نکل گیا. اب ہم ہی مومنوں میں سے کچھ لوگ منافق صفت ہوتے ہیں، جن لوگوں کے اندر کچھ ہوتا ہے باہر کچھ ہوتا ہے، ظاہر کچھ ہوتا ہے باطن کچھ ہوتا ہے. سمجھے؟ قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے. اس سے بڑی تشریح اور ہو ہی نہیں سکتی منافق کی. کہ منافق وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں، جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، جو ظاہر ہوتا ہے وہ دل میں نہیں ہوتا. اسی میں آدمی دھوکہ کھاتا. اب ان لوگوں کی ایک پوری جمع غفیر ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہی لوگوں میں سے بہت سارے مومن نکل گئے آگے. اب ان کے دل میں آتا ہے کہ یار ساتھی میں رہنے والے تھے، لاؤ ان کو پکاریں، بلائیں نقتبس من نورکم، رک جاؤ تھوڑا سا ہم کو بھی ساتھ لے. سمجھے؟ ہم تمہاری روشنی کے سہارے بھاگنا چاہتے ہیں، تمہاری روشنی کے پیچھے پیچھے ہم بھی آنا چاہتے ہیں. اب یہ مان لو رات کا ٹائم ہو، ابھی ایک بار کی لائٹ گل ہو جائے پورے گاؤں،
اب جہاں باہر جتنے چپل وپل کھڑے رکھے ہیں ہم لوگوں نے، اس کو پانے کے لیے، پہننے کے لیے روشنی کی ضرورت پڑے گی. اب کوئی ٹارچ لیے ہے، وہ نکلا سیدھا جا کر کے اپنا چپل پہنا سیدھا نکل گیا. ہاں یہ تصور دنیا کا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ مثال جو میں نے دی اس کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بالکل ایسے ہی سمجھو تو جو پیچھے رہ گیا، جس کے ہاتھ میں روشنی نہیں ہے، وہ کیا کہے گا؟ ارے بہت رک جاتے ہیں، میرا منہ چل لیا، چلو منہ سے پڑھو پہن لے. یہی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اب اس وقت جب یہ سارے منافق آواز لگا رہے ہیں، اس میں ہمارا باپ بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہمارا استاد بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہمارا پیر بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہمارا مرید بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہمارے بہت بڑے بڑے قطب ابدال بھی ہو سکتے ہیں. جو لوگ نکل جائیں گے، پل صراط کراس کر جائیں گے، اور ان کے اپنے لوگ چلائیں گے، رک جائیے تھوڑا، ہم کو بھی روشنی میں لیتے چلیے، اپنی روشنی کے ساتھ ہمیں بھی لیتے چلیے. بھائی رک جائیے، ہم دنیا میں آپ کے ساتھ تھے، آپ کے پیچھے تھے، آج ہم کو آپ چھوڑ دے رہے ہیں. سمجھے؟ وہ لوگ کیا کہیں گے؟ ارجعو، پلٹ جاؤ. ہماری زبان میں سیدھے ہوگا بھاگ، ہم تجھے اپنے ساتھ نہیں لے سکتے. سیدھا یہ مطلب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچا. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. وہ سارے کے سارے پل صراط کراس کرنے والے کہیں بھاگ اپنے، تم بھی تو مسلمان تھا، تو بھی تو اپنی ایمان والا تھا، تیرے پاس روشنی کیوں نہیں؟ پلٹ اور جا کر کے دیکھ، اپنی روشنی تلاش کر. بڑی دردناک، بہت دردناک منظر کشی ہے یہ. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دردناک منظر سے بچائے. اب یہ پلٹیں گے، اور جیسے ہی گھر پلٹیں گے تیسے ایک دیوار نظر آئے گی. بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. ادھر پلٹے تو دیکھ رہے ہیں کہ عذاب بھڑک رہا ہے. وہ اس پردے پر، اس دیوار پر جو گیٹ ہے، اس دیوار گیٹ پر آگ بھڑک رہی ہے. بہت زبردست عذاب کا منظر رونما ہے. اب ہمت نہیں پڑے گی. اب کیا کہتے ہیں؟ نہ جائے رب تک، نہ پائے مادر، نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر جا سکتا ہے. تب پھر ایک پکار لگاتا ہے، الم نکم معکم. اے لوگو کیوں اتنا بے دردی کر رہے ہو، اتنا بے توجہی کر رہے ہو؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ارے ساتھ میں نماز پڑھتے تھے، ساتھ میں دعوتیں کھاتے تھے، ساتھ میں ولیمہ کرتے تھے، ساتھ میں بازار جاتے تھے، ہم سب تمہارے ساتھ ہی ہے یار، اتنا بے درد کیوں بن رہے ہو؟ الم نکم معکم قالوا بلا. کہیں گے یار دنیا میں ساتھ تو تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم. یہ غور طلب مسئلہ ہے. ولکنکم فتنتم انفسکم، اے ساتھ رہنے والو، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا تھا. سمجھے؟ دنیا کے فتنے، تم نے دنیا کے فتنوں میں اپنے آپ کو ایسا محو کر لیا کہ ہمیں پہچاننا بھول گئے تھے. سمجھے؟ تھے کیوں نہیں ساتھ؟ ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ. تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا، تو نے دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا. اب تم جاؤ، تمہارے لیے کوئی چانس نہیں. یہاں تک فتنے میں ڈال دیا تم نے کہ موت آ پہنچی. تم اپنے آپ کو سدھار نہیں سکے، تم اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا نہیں سکے، تم نے اپنے آپ کو ریب و منون کا شکار بنا لیا. اب جاؤ، ہمارا تمہارا ساتھ کٹ ہوتا ہے، یہیں سے ہم تمہارے ساتھ کے ڈسکنیکٹڈ کا اعلان کرتے ہیں. سمجھے؟ یہ دوستو یہ ہوگا وہ پل صراط جس سے ہم سب کو گزرنا ہے، سارے لوگوں کو گزرنا ہے. اس میں کوئی مائی کا لال اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا. اب آگے سنو، یہ لوگ جو نکل رہے ہیں پل صراط کراس کر کے، انہیں نہلا دھلا کر کے جنت میں حوالے کر دیا جائے گا. حور و غلمان کے، جنت کی نعمتیں ان کا قدم چومیں گی، حور و غلمان انہیں گلے لگائیں گے، اور کانہن الیاقوت والمرجان کا منظر ان کے آگے پیچھے گھومے گا. سمجھے؟ اذا رأیتم حسبتہم لؤلؤا منثورا، کہ جو غلمان ہوں گے وہ ان کے لیے خدمت گزار ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے. یہ تو ان کی بات ہوگی. لیکن یہ جو باقی بچے، انہیں اب ادھر جانا نہیں ہے،
دنیا میں جس طریقے سے اس نے منافقت کی تھی وہی منافقت کا منظر یہاں نظر آ رہا ہے. ظاہری میں عذاب ہے، باطن میں رحمت ہے، لیکن اس کے نفاق کی وجہ سے اس کی ہمت چھن جائے گی اور وہ دروازہ کراس نہیں کر پائے گا، مجبوراً جائے گا. اب جب جائے گا تو کوئی ایک قدم آگے ہے، ادھر سے بھی نوچو نوچ، ادھر سے بھی نوچو نوچ، وہ پورا گوشت نوچ لیں گے اور آگے تو ایک قدم جانے کے بعد میں نوچ ناچ کر کے نیچے گرا دیں گے. نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، سمجھے. اب دوستو یہ بیچارے ایسے ہو جائیں گے کہ انہیں کوئی پہچان نہیں پائے. بہت دردناک، ہیبتناک، خطرناک، المناک یہ منظر ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے ہیبتناک منظر سے بچنے کی توفیق، ارے بولو یار، توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں اس پل صراط کو آسانی سے گزرنے کی توفیق نہ فرمائے. یہ ادھر ادھر کی لچکدار باتیں نہیں ہیں. میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، اگر تم کہو گے تو قرآن ابھی کھول کر کے دکھلا دیں گے بعد میں، اور یہ اس کی تشریح جس کو دیکھ رہا ہو جا کر کے دیکھیں. سارے محدثین اور سارے مفسرین کے نزدیک یہ دونوں آیتوں سے گزرنے والے کون ہیں؟ وہ وہی پل صراط سے گزرنے والے لوگ، سمجھے. جب پل صراط پر ہماری روشنی کم ہوگی تو کیا حال ہوگا، یہی یہاں بیان کیا گیا ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمارے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. ابھی تک تم نے عیسیٰ کی شریعت پر عمل کیا، اب عیسیٰ کی شریعت کو درکنار کرو. آخری نبی ختم المرسلین، خاتم النبیین احمد محمد مجتبیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناؤ، اور اس سے پہلے جو کچھ بھی تم نے کیا دھرا، جو کچھ بھی تم نے ادا کیا وہ سب بھول جاؤ. اب آج کی تاریخ سے تمہارے لیے جو نام عمل تیار ہو رہا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا نام عمل ہے کہ تم نے محمد رسول اللہ کے امتی ہونے کا حق کہاں تک ادا کیا، کہاں تک نہیں ادا کیا. اگر تم نے حق ادا کر لیا، اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹ کر کے چلنے میں تم اتنے ڈر محسوس کیے جتنا ڈر 440 کا جھٹکا پانے سے، 1100 وولٹیج کا جھٹکا پانے سے ہے، تو تم سب جو پار ہو گیا بیڑا اور تم وہ پل صراط کراس کر جاؤ گے. اور اگر اس میں ذرہ برابر لچک آ گئی، لوچ ہو گیا، تو تمہیں بچنا نہیں ہے. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی. جن لوگوں پر تم پھولتے ہو، جن لوگوں پر ناز کرتے ہو، جب تم انہیں پکارو گے وہ کہیں گے ارجعو ارجعو، بھاگو پلٹو، ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. آج کل کے زمانے میں بہت سارے لوگ بہت سارے لوگوں کو بڑی بڑی امیدیں دلا کر کے رکھتے ہیں. ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہاں کام آ جائیں گے، ہم وہاں کام آ جائیں گے. یہ سب خواب غفلت ہے، یہ سب ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے کے لیے اگر کوئی کام آ سکتا ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ سکتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی قیمت پر نہیں، ہمیں کچھ ہوگا اس لیے کہ ہم ایسے ہوتے ہیں. ہم نام نہیں لینا چاہتے، ہم ایک منظر بتلانا چاہتے ہیں آپ کو. یہ بتاؤ، ٹائم بتاؤ، جلدی بولو، ٹائم ہے. ایک منظر آپ کو بتلا رہے ہیں جہاں ایک آدمی کو عذاب ہو رہا ہے. قرآن کی روشنی میں بتلاؤں گا. جہاں ایک آدمی کو عذاب ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ایک بھیڑ لگی رہتی ہے. وہ کون سا آدمی ہے؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. ایک آدمی میدان محشر میں، اللہ رب العالمین میدان محشر کب واقع ہوگی؟ وہاں آج سے پتہ نہیں کتنے سال ہم سنتے آ رہے ہیں. یہ کم سے کم 15ویں صدی تو گزر ہی گئی. اب آگے ہم لوگ پھر آگے بڑھ ہی رہی ہے امت. کتنا زمانے کے بعد آئے قیامت، اور اس میں عذاب پانے والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس لیے فرمایا اور اس کو آؤٹ کیا تاکہ امت محمدیہ ان آیتوں کو پڑھ کر سن کر اپنے آپ کو اس طرح کی غلطی سے بچا لے. سمجھا؟ یہ اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہے قرآن مقدس کے اندر واقعات بیان کرنے کا، قیامت کے تذکرے کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے
یہ آیت کریمہ غالباً سورہ فرقان کی ہے۔ نقشہ کھینچا میدان محشر کا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ہاتھ کو اپنے دانت سے کاٹیں گے، نوچیں گے، کھائیں گے۔ اب ایسی بات اگر یہی گاؤں میں ہو جائے، کوئی لڑکا، کوئی نوجوان، کوئی بڈھا اپنے ہی ہاتھ کو اپنے دانتوں سے نوچنے کاٹنے لگے تو کیا کہیں گے اس کو؟ کوئی بولو، بے دھڑک بولو، کیا کہیں گے اس کو؟ پاگل کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، مجنون کہیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہیں گے۔ اب بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے پاس۔ اب یہ لوگ اپنی وجہ بتلاتے ہیں، سمجھے میں نے کیا کہا؟ آمنو برسول ہی، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے بغیر اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتا ہے، جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے بغیر، فرما برداری کیے بغیر اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب کہتا ہے یا رسول اللہ کو محبوب کہتا ہے، وہ کان کھول کر کے سنیں وہ کیا کہتا ہے۔ اے لوگوں، یہ جو میری دردشا ہے، دھیان سے سننا اس بات، یہ جو میری دردشا ہے، یعنی جو حالت زار ہے، جو پاگل پن ہے، یہ کیوں ہے؟ دراصل دنیا میں ہم نے اسے پاگل پن کیا تھا۔ وہ پاگل پن کیا تھا؟ ہم نے رسول کا راستہ چھوڑ کر غیر رسول کا راستہ اپنا لیا تھا۔ بولو نعوذ باللہ۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے رسول کا راستہ ہو اور بتلایا جائے، واضح طور پر پگڈنڈی دکھلا دی جائے کہ یہ تیرے رسول کا راستہ ہے، اور پھر اس کو چھوڑ کر کے ہم دائیں بائیں چلے جائیں، ارے غیرے کے پیچھے بھاگیں۔ ہم نے یہی کام دنیا میں کیا تھا، اس لیے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں، سمجھے؟ کاش کہ میں نے رسول کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنے رسول کو اپنا سب کچھ سمجھا ہوتا تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا، آج یہ جو لوگ گھیرے ہوئے ہیں ہمارے پاگل پن میں، آج یہ منظر نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچو کہ اسی بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جائے تو کیا ہوگا؟ ہمیں کیا امید رکھنی چاہیے؟ رسول رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی محترم، ہم نے تمہیں پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، اور نبی محترم رحمت للعالمین اس بھیڑ میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کی بات سنتے ہیں۔ کس کی؟ وہ جو مجرم کھڑا ہے، چلا رہا ہے، کاٹ رہا ہے، تو رسول کو کیا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ چھوڑ دے، اس کو جانے دے، اس کا پاگل پن دور کر دے۔ اللہ یہ تو اپنی شناخت خود بیان کر رہا ہے کہ میں نے کیا کیا جرم کیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت ایک رتی برابر بھی ایسے آدمی پر رحم، بولو اے زور سے بولو، رحم نہیں کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں گے، یا رب اے میرے پروردگار۔ یہی وہ آدمی ہے، اسی طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ وقال الرسول یا رب ان ہؤلاء قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہی لوگوں نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا، اور قرآن کی تعلیمات سے روگردانی کی تھی۔ قرآن کہتا رہا آمنو باللہ ورسولہ، قرآن کہتا رہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن کہتا رہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قرآن کہتا رہا من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن کہتا رہا۔ لیکن یہ تو مست تھے دوسری دنیا میں، اے اللہ یہ قابل رحم نہیں، سمجھے؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ رسول نے اپنی بات رکھ دی، یعنی اشارہ دے دیا کہ ہمیں اس سے ایک رتی برابر ہمدردی، بولو نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے میرا راستہ چھوڑا، اس لیے کہ میرے علاوہ اس نے دوسرے کو اپنا آئیڈیل بنایا، اس لیے اے اللہ میں اس سے بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جائے چولہے بھاڑے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اب بتلاؤ رسول رحمت، اب بتلاؤ رحمت اللہ علیہ، اب بتلاؤ شافع محشر، اب بتلاؤ ساقی کوثر، اب بتلاؤ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے آدمی کو جو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے والا ہو، جو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے والا ہو، جو دنیا میں رسول اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنانے والا ہو، اس کا یہ حشر ہے۔ قرآن کہتا ہے، سورۃ فرقان اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟
اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ لَقَدْ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ۔ اے نبی محترم، اسی طریقے سے ہم نے ہر نبی کے دور میں عدو اور مجرم بنایا، یعنی ہر نبی کے دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جیسا یہ نظر آ رہا ہے، اور یہ لوگ دنیا کے اندر جو کام کیے اس کے بدلے میں انہیں دشمن کا لقب دیتا ہوں میں، مجرم کی سرٹیفکیٹ دیتا ہوں میں۔ اور اس سے پہلے جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے ظالم کا لفظ استعمال کیا، یوم یعض الظالم، اسی ظالم کو اللہ تعالیٰ عدو کہتا ہے، اسی ظالم کو اللہ تعالیٰ مجرم کہتا ہے۔ یہ مجرم جو ہیبیٹڈ کرائمنل ہو، مکمل طور پر پروفیشنل کرائمنل ہو، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری ڈگریاں دی۔ اب یہ ڈگریاں کہاں پہنچیں؟ اس عدالت میں جو عدالت عالیہ ہے، سپریم کورٹ سے بھی بڑا اچ ہے، نیایالے ہے۔ اب اس جگہ پر جب مقدمہ اس کا پیش ہوگا تو اس کے اوپر کتنے کرائم، کتنے دفعات لگے؟ ایک لفظ ظالم، ظلم کرنے والا، ایک دفعہ لگا دشمنی کرنے والا، اور وہ دشمنی کس سے؟ بولو کس سے؟ رسول اللہ۔ وہ دھڑک بولو، دشمنی کس سے کیا اس نے؟ رسول کو چھوڑ کر کے، رسول کے راستے کو چھوڑ کر کے، رسول کی حدیث کو چھوڑ کر کے، کس سے دشمنی کیا؟ رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دشمن بھی ہوا، اور یہ سارا کام کرنے کی وجہ سے یہ پروفیشنل مجرم ہوا۔ اب جس جج کے سامنے اسی دنیا کے اندر تین مجرموں کا تین جرم کا دفعہ ثابت ہو جائے تو اس سے بچنے کا چانس ہے کیا؟ بولو چانس ہے؟ نہیں چانس۔ ہم بھلے ہی اہل حدیث اپنے آپ اس میں مگن ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے کام بھی رسول کے راستے سے ہٹ کر کے ہیں۔ اہل حدیثوں کے اندر بھی رسول سے ہٹ کر کے راستے بنا لیا ہے ان لوگوں نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ابھی شادی کا سیزن آ رہا ہے اور لڑکا تمہارا جوان ہو گیا ہے، پوچھنے والا بیچارہ پوچھے گا بھائی کوئی لڑکا بتاؤ تو یہ پھلانے کے ٹھو ہے، چلے جاؤ بڑا بڑھیا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ بولے ہم میں تو ایک کو پیسہ نہیں، لڑکوا منتے نہیں، سمجھے؟ اچھا اب لڑکے کو بھی بچانا ہے کہ لڑکے کے دوستوے بڑے خطرناک ہے، کم وقت میں انہوں نے کہا ہے وہ ہے نہیں، سمجھے؟ یہ کمینہ بنی ہم مسلمانوں کو چاٹ لے گی شہد کی طرح۔ کیسے چاٹ لے گی بولو؟ شہد جیسے چاٹ لیتے ہو، نگل لیتے ہو نا، ایسے ہی اس مسلم قوم کو، مسلم کی بیٹیوں کو، مسلم کے نوجوانوں کو چٹ کر جائیں گے شیطان، اور ساری ترم خانیت فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ اس کو آپ اچھی طرح سے نوٹ کر لیجیے۔ آج جو بھاڑ کی طرح منہ پھیلاتے ہیں لڑکے والے، یہ رسول کا راستہ بولو، رسول کا راستہ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو جہیز کی لعنت ہم نے پکڑ رکھی ہے، یہ رسول کا راستہ ہرگز نہیں۔ جس طریقے سے ہم نے بارات کا سسٹم بنا رکھا ہے، یہ رسول کا راستہ ہرگز نہیں۔ جس طریقے سے ہم نے یہ سارے دلہنوں کو دیکھنے کے لیے، لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے گاڑیاں بھر بھر کر کے جاتے ہیں، یہ رسول کا راستہ ہرگز نہیں۔ تم کیسے مسلمان ہو، کیسے اہل حدیث ہو، کیسے سنی ہو، کیسے کیا ہو، اپنے آپ کو دیکھو۔ یہ تو ایک مثال ہے، یہ تو ایک مثال ہے۔ ہم اہل حدیث مسلمانوں کے رسول کے راستے سے ہٹ نہیں۔ ارے سمجھاتے ہم اس کا ایک لڑکا ہے، کل ارمان دفن ہو جائے۔ ارے ایک لڑکا ہے کم وقت، تیرا یہ ایک لڑکا ہی تجھے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اگر دو چار ہوتے تب تو کیا کرتا؟ یہ چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ ظاہر میں کڑوی ہے، ظاہر میں کیا ہے؟ کڑوی ہے، باطن میں مصری کی ڈلی ہیں۔ تم لوگ ایک مسلم شاہ کی نظم سنو، اسی کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ مسلم شاہ نے بے نمازیوں کے بارے میں نظم لکھی ہے، اور بڑی بہترین نظم لکھی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کر شکر کے انسان بنا، ہوتا اگر کتا گدھا، گلیوں میں پھرتا بھونکتا یا رینگتا ہے بے نماز۔
داڑھی بڑھانے سے تیرے، ختنہ کرانے سے تیرے، کیوں کر مسلمانی ملے سر کو جھکائے بے نماز۔ رب کے سامنے، ایشور کے سامنے تم شیش نواؤ، اس کی وندنا کرو، اس کی اپاسنا کرو اور اس سے لو لگاؤ، تب تم اصلی مسلمان کہلاؤ گے، سمجھے؟ ختنہ کرانے سے تیرے، داڑھی بڑھانے سے تیرے، کیوں کر مسلمانی ملے سر کو جھکائے بے نماز۔ تو سو رہا وقت سحر سجدے سے ہو کر بے خبر۔ کتنی کڑوی بات کرا، لیکن حدیث کی روشنی میں ایک دم پرفیکٹ ہے، 100% پرفیکٹ ہے۔ تو سو رہا وقت سحر سجدے سے ہو کر بے خبر، کانوں میں تیرے موت کر شیطان گیا ہے بے نماز۔ اب آخر میں بیچارہ کہتا ہے یہ بند جو مسلم نے کی، ظاہر میں ہے کڑوی بڑی، باطن میں مصری کی ڈلی، پائے گا تو اے بے نماز۔ سمجھے؟ تو ہماری جو تقریر ہوتی ہے وہ عام طور پر لوگوں کو کڑوی لگتی ہے، لیکن یہ حقیقت میں مصری کی ڈلی سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھے ہم اسی طریقے سے حق بات کو برملا علی الاعلان کہتے رہیں۔ رب العالمین حق کہتے کہتے، حق سنتے سنتے، حق کا پرچار کرتے کرتے رب العالمین ہمارا آخری وقت آئے، اور جب وقت آئے آخری تو ہماری زبان سے برملا یہ کلمہ توحید جاری رہے، لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، واخر دعوانا الحمد للہ۔